نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر پیدا ہوتے ہی ماہ رمضان میں روزے رکھے دودھ دن میں نہ پیا یا غوث اعظم دستگیر۔ آج کے بیان کا عنوان دودھ پیتے بچے کا روزہ، اور عاشقان غوث اعظم تو جانتے ہی ہیں کہ سرکار غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن ماہ رمضان کی 1 تاریخ کو پیدا ہوئے، اور آپ پیدا ہوتے ہی آپ نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور رضاعت کے زمانے میں ہی آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ ام الخیر امۃ الجبار رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عبدالقادر کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ رہتا، عبدالقادر دودھ صبح سحری سے لے کر شام کو افطاری تک، ان کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں کبھی دودھ نہیں پیتے۔ اگر انہیں پلانے کی کوشش بھی کری جاتی تو وہ دودھ نہیں پیتے، یہاں تک کہ سرکار غوث اعظم کے لیے یہ مشہور ہو گیا تھا کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو ماہ رمضان میں روزے رکھتا ہے، اور ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ چاند کی شہادت کے لیے تاخیر ہوئی، تو لوگ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا، آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس تشریف لائے کہ آج سید عبدالقادر نے دودھ پیا یا نہیں پیا، اور آپ نے دودھ نہیں پیا تھا، یعنی لوگوں سمجھ گئے کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ بعد میں وہ بات شہادت سے بھی ثابت ہو گئی کہ آپ ماہ رمضان ہی کے مہینے میں دودھ نہیں پی رہے تھے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچپن سے ہی جو ہے پیدا ہوئے ویسے ہی روزہ رکھے۔ اتنا ہی نہیں، آپ کو شریعت محمدی کا علم بھی تھا کہ یہاں اس شریعت میں سحری سے لے کر یعنی صبح صادق ہونے سے پہلے کھاوے پیا جا سکتا ہے، اور صبح صادق کے بعد سے غروب آفتاب تک کھایا پیا نہیں جاتا۔ یہ علم بھی آپ کو تھا، برابر اسی عرصہ میں صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک آپ کھانا نہیں کھاتے، تو گویا آپ کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی علم تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آتا ہے کہ جب آپ کی بسم اللہ خوانی کے لیے آپ کو استاد کے قریب لے کے جایا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سرکار غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے 17 پارے پڑھ دیے۔ وہ خود استاد حیران و پریشان رہ گیا، اور پھر سوال کیا کہ بیٹے یہ تم نے کب پڑھا اور کب سیکھا؟ تو آپ نے کہا یہ میں نے ماں کی شکم میں ہی سیکھ لیا تھا۔ میری والدہ ماجدہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، اور آپ 17 پارے کی حافظہ تھی، اس لیے مجھے بھی جو ہے یہ پارے میں نے ماں کی شکم میں ہی یاد کر لیے۔ بہت سارے لوگ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشقین ہیں، اور یہ جو مشہور باتیں ہیں آپ کے لیے اسے قبول کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی تنکیر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو جو قبول کرتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ باتیں ہیں،
اور جو قبول نہیں کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعوت ہے کہ آخر کار کسی بھی بات کا انکار کر دینا بڑا آسان ہے، کسی بات کو نہ کہہ دینا یہ بڑا آسان ہے، لیکن کسی بات کی تحقیق کر کے اور اس بات کو سمجھنا یہ اصل کام ہے۔ تو جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کے لیے بھی فکر کا مقام ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو کیا اس کی عقل ہوتی ہے؟ اگر عقل نہیں ہوتی تب تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات سائنس سے روشن ہے کہ جب بچہ لگ بھگ ماں کے شکم میں 10 ہفتے گزرتے ہیں تو بچے کی جو ہے 10ویں ہفتے میں عقل کی بہت ہی اچھے طریقے سے نشو و نما شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جو سائنس داں ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، ان لوگوں کی تحقیقات ہے کہ بچے 10ویں ہفتے کے بعد 11ویں ہفتے، یہ 10 سے 15 ہفتے کے درمیان جو ہے غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ بچے کی جو نیورون سیلز ہے، جو عقل کی خلیات ہے، وہ جو ہے پر منٹ 2.5 کروڑ کے حساب سے 2.5 اتنا جو ہے وہ نیورون سیل تیار ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو ہے یہ 10 سے 15 کے درمیان ہفتوں کے درمیان ماں کے شکم میں بچے کی عقل پروان چڑھتی ہے اور بہت بہترین پروان چڑھ جاتی ہے، اور قلب بھی دل بھی تیار ہو جاتا ہے۔ تو پتا چلا کہ یہ تو 10ویں ہفتے میں ہی بچے کو عقل آ جاتی ہے، عقل آئی ہے یعنی اب وہاں حفظ کرنے کا امکان موجود ہے۔ اب صرف اتنے پہ نہیں رکتا ہے، سائنسدان آج تو باقاعدہ یہ تھیریپی کرائی جاتی ہے، جب ماں جب حمل سے ہوتی ہے تو ان کے جو گائنک ہوتے ہیں وہ ان کو یہ بات جو ہے سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ بچے کی بہترین صحت چاہتے ہیں، بچے کی عقل سالم چاہتے ہیں، اور آپ جو ہے سمجھدار اور بہترین عقل اور خوب عقل مند بچہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، بدھیمان بچہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کے لیے ایسی ڈائٹ فالو کرنا پڑے گی، یہ اس طریقے کے سپلیمنٹ لینا پڑیں گے، اس طریقے کی دوائی ٹیبلٹ سے لینا پڑے گی۔ یہ جو چیز باقاعدہ آج جو ہے گائنک جو ہے بچے کو جو ہے ماں کو جو ہے یہ سجیسٹ کرتے کہ آپ کو کھان پان پہ دھیان دینا پڑے گا۔ اور اتنا نہیں، اب تو اس سے بھی بلندی کا دور ہے کہ جب ماں باپ اب ارادہ ہی کرتے ہیں کہ اب ہمیں ایک اولاد چاہیے، تو جو اسپیشلسٹ ہے وہ انہیں سمجھاتے ہیں کہ اب آپ کو جو بچے کے لیے تیاری کرنی ہے تو آپ بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے حساب سے وہ اسپیشلسٹ پورا ان کو جو ہے گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا بنانا ہے، پھر آپ کی زندگی کیسی گزاریں، باپ کو کیسے، ان کا کھان پان کیسا ہونا پڑے گا، رہن سہن کیسا ہونا پڑے گا، والدہ ماجدہ کا جو ہے ماں کا رہن سہن کیسا ہوگا، اس کا کھان پان کیسا ہوگا، اور پھر جو ہے وہ حاملہ عورت اور باپ کو ان کو کیسا ایٹموسفیئر تیار کرنا پڑے گا کہ ایسے جو ہے ماحول میں رہ کر کے پھر وہ بچہ جو ہے اسی طریقے سے جو ہے بچہ پروان چڑھے گا۔ اور اب پہلے ہی ابھی تو ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آیا، اس سے پہلے ہی بچے کے لیے جو ہے تیاریاں شروع کر دیں گے۔ یہ وہ دور ہے کہ آج جو ہے اسپیشلسٹ جو ہے عام لوگوں کو یہ تربیات کرا رہے ہیں، اور بات یہاں تو سیدنا غوث اعظم کی، اور آپ کے والد وقت کے ولی کامل ہے، آپ کی والدہ ماجدہ وقت کی ولیہ کاملہ ہے۔ آج لوگ ولی کی ڈیفینیشن یہ سمجھتے ہیں کہ جو کرامت دکھائے وہ ولی نہیں، ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ سے، اپنی ایک ایک چیز سے، اپنے ایک ایک احوال سے، اپنے بدن سے، اپنے نفس سے، اپنی روح سے، اپنے دل سے باریکی کے ساتھ ایک دم گہرائی کے ساتھ واقف ہوتا ہے۔ تو سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ ام الخیر رحمت الجبار، آپ ولیہ کاملہ گئے، آپ تو رب تعالیٰ کی رضا کے خلاف قدم نہیں اٹھاتے تھی، اور آپ جو گئے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی عظیم گہرائی میں اور اس کے عظیم نقطوں سے واقف تھی، تو وہ جانتی تھی کہ اب کیا کرنا ہے۔ اور والد ماجد بھی جو ہے
وہ پرہیزگار اور بلند ہے کہ آپ کا نام ہی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے کہ آپ تو نفس جنگ کرنے والے تھے۔ اب ایسے والدین جب اس پر کام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو پھر غوث اعظم جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ آج ڈاکٹروں نے جو بھی مشورے، آج ڈاکٹر جو ہے ماں باپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کو کیسا بچہ چاہیے، تو انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں غور و فکر کر کے یہ بات نکالی ہوگی۔ تو یہ جب ایک عام ڈاکٹر غور و فکر کر سکتا ہے تو غوث اعظم کے والد ماجد جو روحانی طبیب تھے، اپنے وقت کے ولی کامل اور شیخ طریقت تھے، آپ کے نانا شیخ طریقت تھے، آپ کی پھوپھی جان جو ہے ولیہ کاملہ، آپ کی والدہ ماجدہ ولیہ کاملہ، خاندان میں جب ایسا ماحول تھا تو یہ جو گئے ان کے غور و فکر کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ غور و فکر کر کے تو یہ ماشاءاللہ جو ہے یہ وہ غور و فکر کر کے سارے ماحول کو جو ہے آپ نے تیار کیا، اور اسی وجہ سے کہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ماں کے پیٹ میں ہی قرآن کریم حفظ کر لیا۔ پھر قرآن کریم حفظ نہیں کیا بلکہ والدین جو اسلامی شریعت سے واقف تھے، جو اس شریعت سے بھی واقف ہو گئے۔ کیوں؟ آج آپ اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ بتائیں گے کہ آپ اپنے بچے سے گفتگو کر سکتے ہیں جب وہ آپ کی ماں کے شکم میں ہی ہو، تو کہتے ہیں کہ آپ اس کو بالکل سامنے سمجھے اور اس سے گفتگو کرے، اور اس طریقے سے گویا آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے گفتگو کر رہے ہیں، اور جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے آپ اس سے جو ہے گفتگو کرے، اور وہ آپ کی ہر بات سنتا ہے، وہ باہر کی آوازوں کو بھی سنتا ہے، سمجھتا ہے، یہاں تک کہ ماں جو چیز کھاتی ہے وہ اس کے ذائقوں کو، اس کا ٹیسٹ بڈ بھی ماں کی طرح ہو جاتا ہے، جو اس کو پسند رہتا ہے وہ چیز بچے کو بھی پسند ہونے لگتی ہے۔ ایک ریسرچ بھی ایسی کی گئی کہ کچھ ایسی جو ہے عورتیں جو حمل سے تھی ان کو جو لہسن وغیرہ کھلایا گیا، اور کچھ ایسی تھی جن کو نہیں کھلایا گیا، تو جو بچے جن کو لہسن کھلایا گیا، جنہوں نے گارلک کھائی، اور اس کے بعد جب بچے پیدا ہوئے تو ایسے بچے پیدا ہوئے کہ جن کو لہسن پسند تھے، اور جن کو نہیں کھلائے تھے ان کے بچوں کو نہیں پسند تھے۔ ویسے ہی ایک اور جو ریسرچ کی گئی تھی کہ گاجر وغیرہ کھلایا گیا، تو جن کو کھلایا گیا ان کے بچے گاجر وغیرہ کے شوقین ہو گئے، اور جن کو نہیں کھلایا گیا ان کے بچوں کو گاجر وغیرہ سے کوئی شغف نہیں تھا۔ تو یعنی اس کے اوپر جو ہے تحقیقات کے بعد بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ یہاں سے اور جو بچے کو آپ باہر سے جو بھی سپورٹ کرتے ہیں وہ بچہ جو گئے اس کو سیکھتا ہے۔ تو غوث اعظم کے والدین جو گئے جن مسئلوں و مسائل پر تبادل خیال آپس میں کرتے تھے، ماں جس طریقے سے سمجھاتے تھے اور چاہتے تھے، اور اپنے بچے کے لیے بھی جو ہے اس کا ماحول بناتے تھے، وہ ماحول کے اثرات جو سیدنا غوث اعظم پر بھی مرتب ہوئے ہوں گے۔ اور کیوں مرتب ہوئے کہ کیونکہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ وہ ذات ہے جن کے لیے اللہ رب العزت یہ ماحول بنا رہی تھی کہ اللہ نے جو یہ دعا کروائی ہے ہم سے کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا، پھر خود ہی بتاتا ہے کہ راستہ ان کا جن پر انعام ہوا، یعنی ہم کو یہ کہا گیا جن پر انعام ہوا ان کو تلاش کرو۔ تو اب غوث اعظم یہ تو ولیوں کے سلطان ہیں، یہ صالحین کے سلطانوں میں سے ہیں، رونق کل اولیاء ہے، تاجدار اصفیاء ہے، پیشوائے اصفیاء ہے۔ تو اب ان کی تربیت کے لیے اللہ رب العزت جو قادر مطلق ہے تو اس نے یہ ماحول بنایا، ان کے والدین کو ان علوم سے آگاہی عطا فرمائی، اور غوث اعظم کو اس آن بان شان کے ساتھ پیدا کیا۔ تو جو اعتراض کرتے ہیں بجائے بدگمانی اور جو ہے غلط فہمی کے، ان کو چاہیے کہ وہ غلط فہمی نہ کرے بلکہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور جو اسلام کے جو ماحولیات ہے، جو اسلام کے رونق ہے، جو اسلام کے گہرے رموز ہے، جو قرآن حدیث کے گہرے رموز ہے، جو اولیاء کرام کے درجات ہیں اور ان کے علم کی گہرائی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور یہ سمجھنے نہیں، یہ آج آپ بالکل سمجھ سکتے ہیں لیکن آپ اس طرف نظر نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ نے اپنے نفس کے آئینے سے ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کی، آپ نے رحمان کی رحمانیت اور اس کے صفت قدرت سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور آپ چاہو تو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ وجہ یہ ہے کیونکہ آپ نے صراط الذین انعمت علیہم والے کو نہیں اخذ کیا، یعنی آپ نے کسی مرشد کامل کا دامن نہیں پکڑا،
آپ نے کسی پیر کامل کا دامن نہیں پکڑا. اگر آپ پکڑتے تو آپ کو یہ سمجھ آتی کہ آخر اللہ رب العزت کے صفات اور درجات کو کیسے ملحوظ رکھ کر کے کسی بھی مسئلے کو حل کرنا. اگر آپ وہ رکھ کرتے ہیں تو آپ کو وہ بات سمجھ میں آتی اور آپ گہرائی کو سمجھتے ہیں. تو سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بچے ہیں جو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھے, جو پیدا ہوتے ہی جن پیدا ہوئے تو ساتھ میں قرآن کریم حفظ کر کے پیدا ہوئے, جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم رکھ کے پیدا ہوئے, اور آپ کے والدین ماجد جو والدین کریمین سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آپ لوگ اتنے عرفہ و اعلیٰ علم اور علم کی گہرائی اور نفس کی گہرائی اور روح کی گہرائی, دل اور دل کی گہرائی سے واقفیت رکھتے تھے. اور تمام والدین کو بھی اس سے یہ فکر ملتی ہے کہ اگر آپ کسی ولی بچے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے نیکوکار اور نیکو صالح ہونا پڑے گا, تب جا کے یہ بہار آئے گی. اللہ رب العزت مرشد کامل کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے سمجھ کو اعلیٰ سمجھ بنانے کی اور ان کے فیضان و کرم سے مالا مال ہو کر کے جو غوث اعظم کی جو کہ درجات کو اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی زندگانی سے فیضان و کرم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.